اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، گوہر شاہی مرحبا تمام محبان گوہر شاہی کی خدمت میں۔ آج ایک مرتبہ پھر یار کی باتیں یعنی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کے ساتھ گزارے ہوئے کچھ لمحات جو ذہن میں آتے رہیں گے، میں اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ جو دور ہے، جیسا کہ ساری دنیا کے لوگ جانتے ہیں کہ یہ دور جو ہے یہ آخری دور ہے دنیا کا، اور ہر کوئی یہ جانتا ہے اور پہچانتا ہے ان باتوں کو سمجھتا بھی ہے کہ یہی وہ دور آخرت ہے، یہی وہ قرب قیامت کا دور ہے جس کے متعلق ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم الانبیاء سید المرسلین شافع المذنبین حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو بار بار تاکید کرتے ہوئے اس دور کے بارے میں جب ارشاد فرمایا تو یہ باتیں فرمائیں کہ وہ دور ایسا دور ہوگا کہ جس میں لوگوں کے دلوں سے ایمان خارج ہو چکا ہوگا۔ لوگ زبان سے کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، میری امت میں میرا ہی کلمہ پڑھنے والے جو کہلاتے ہوں گے کہ وہ میرے امتی ہیں، وہ میرے امتی دراصل ہوں گے نہیں، لیکن اسلام میں ہونے کے باوجود ان کے 72 سے زیادہ گروپ ہوں گے، فرقہ جن کو کہا گیا۔ ان میں سے فرمایا کہ 72 سے زیادہ یعنی 73 ہوں گے، اور ایک ان میں سے ایسا ہوگا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ناجی ہوگا، یعنی جس کی نجات ہوگی، باقی لوگ جہنمی ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات اور ارشادات کی روشنی میں جب ہم اس دور کے اندر وہ نشانیاں دیکھتے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں، کہ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت سے پہلے کے واقعات بیان فرمائیں، تو آپ نے سب سے بڑی بڑی جو نشانیوں میں گفتگو فرمائی ہے اس میں سب سے زیادہ ذکر جو فرمایا ہے وہ ایک ایسی ہستی کا فرمایا ہے جس کو لقب دیا گیا ہے امام مہدی، آخر الزمان، صالح، عادل۔ تو اس قسم کے القابات جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں روایات میں، احادیث میں، اقوال اولیاء میں، اور یہ وہ ذات والا ہے جس کو امام مہدی کہا گیا ہے کہ ان کا نام امام مہدی نہیں ہوگا بلکہ یہ لقب ہے، بلکہ ان کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے نام میں شامل ہوگا۔ اور ان کی جب حلیہ مبارک کے بارے میں حضور سے دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سر تا پا میرے ہم شکل ہوں گے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کی جب نشانیاں بیان فرمائیں تو اس میں فرمایا کہ جو ہم سب دیکھ رہے ہیں وہی فرمایا، یعنی برائیاں عام ہوں گی، اور یعنی جتنے بھی حرام کاری کے کام ہیں، فراڈ ہیں، وہ دین کے نام پر کیے جائیں گے۔ لوگوں کو خدا کا خوف ان کے دلوں سے نکل جائے گا، اور دین کو بیچا جائے گا، ایمان کو بیچا جائے گا، اس کے نام پر لوگ جو ہے بزنس کریں گے، کاروبار کریں گے، لوگوں کے دلوں سے خوف خدا ہی ختم ہو جائے گا اور ان کے دلوں سے نور نکل جائے گا۔ تو پھر فرمایا کہ کہیں کہیں دور دور کوئی ایک چراغ روشن ہوگا، باقی پوری دنیا اندھیرے کا شکار ہوگی۔ یہ جو باتیں ہیں جب ہم تک پہنچتی ہیں، جیسے پاکستان والوں تک پہنچتی ہیں، انڈیا والوں تک پہنچتی ہیں، تو وہ ٹرانسلیٹ ہو کر پہنچتی ہیں، تو وہ اپنے الفاظ میں جب مولوی بیان کرتا ہے تو وہ ظلمت کو کہتا ہے اندھیرا ہوگا ہر طرف، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں جب ارشاد فرما رہے ہیں حدیث میں تو وہاں لفظ آ رہا ہے کہ ظلمت کا دور ہوگا۔ مولوی اس کا ترجمہ کر دیتا ہے کہ بھئی ظلمت اندھیرے سے ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ظلمت کا اصل معنی یہ ہے کہ ظلمت ایک نار کا نام ہے۔ ظلمت اللہ تعالیٰ نے جس کو ظلمت کہا ہے قرآن میں، وہ قلب کے سیاہ ہونے کو کہا گیا ہے، کہ اس دور میں لوگوں کے دل سیاہ ہو چکے ہوں گے گناہوں کی کثرت سے۔ تو اس دور کی تمام نشانیاں لوگ دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں کہ ہم اس دور میں آ چکے ہیں، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث فرمائیں، بیان فرمائیں کہ ایسی ایسی نشانیاں ظہور پذیر ہوں گی جب وہ آئے گا۔ پھر صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ کچھ ارشاد فرمائے امام مہدی کے حوالے سے، تو آپ فرماتے کہ وہ ایسا ہوگا کہ اللہ کو اس طرح سے تقسیم کر دے گا جس طرح لوگ شیرنی بانٹتے ہیں، ریوڑیاں بانٹتے ہیں، وہ اللہ کو اس طرح تقسیم کرے گا، اللہ کو اس طرح وہ ذات بانٹے گی۔ تو صحابہ اکرام زمین پر ہاتھ مارتے اور افسوس کرتے کہ ہائے ہائے، وہ کیسا خوش نصیب لوگوں کا دور ہوگا کہ جس اللہ کو ہم رات اور دن سجدوں میں شب و روز یعنی شب بیداریاں کر کے اس کی رضا حاصل کرنے میں ہم اپنی پوری زندگیاں صرف کر دیتے ہیں، کہ وہ ایسی ذات آنے والی ہے اس دنیا میں کہ جب اللہ کو وہ اس طرح تقسیم فرمائیں گے۔ تو فرمایا کہ ہاں، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور چاند کے اوپر جو ہے وہ 14ویں کا چاند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں۔
تو صحابہ یہ بات محسوس کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ بھی رکھنا ہے، راز بھی چھپانا ہے، اور بیان بھی کرنے کا دل چاہ رہا ہے۔ تو آپ کس طرح کن الفاظ میں وہ بیان کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، کیسا وہ دور ہوگا اور کیسا وہ زمانہ ہوگا کہ جس طرح تم کھلی آنکھوں سے سامنے اپنے چاند کو دیکھ رہے ہو، ایک زمانہ انسانوں پر اسی دنیا میں ایسا آنے والا ہے کہ وہ اسی طرح رب کو اپنے سامنے دیکھیں گے بے حجاب۔ تو لوگ حیران ہو گئے کہ وہ کیسا دور ہوگا، وہ امام مہدی کا دور ہے۔ اب آتے ہیں سرکار گوھر شاہی کی ذات والا کی طرف، کہ لوگوں نے سرکار گوھر شاہی نے جب ابتدائی طور پر اپنا مشن متعارف کرایا تو آپ نے کبھی بھی اظہار نہیں فرمایا، ابتدا سے لے کے انتہا تک کبھی بھی کسی لمحے میں آپ نے کبھی کہیں پر بھی اپنے ذات کا اظہار نہیں فرمایا کہ میں یہ ہوں اور میں یہ کر سکتا ہوں۔ نہیں، آپ نے ہمیشہ لوگوں کو ایک ہی بات اور ایک ہی طرف توجہ دلائی، اور بلکہ عاجزی کی انتہائی گہرائیوں میں اتر کر لوگوں کے مزاج کے مطابق سرکار نے ایسے ایسے الفاظ بھی کہہ دیے جو ہم ادا کریں تو ہم کو لگتا ہے کہ ہم گستاخی کر رہے ہیں اس ذات کے بارے میں، کہ جیسے مثلاً یہ بات کہنا کہ بھئی ہم گناہ گار تھے، ہم کو اللہ کا کرم ہو گیا، ہم کو اللہ کی طرف سے ایک راز مل گیا، ہم نے سوچا چلو ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو یہ راز بتا دیں کہ جس طرح یہ تمہاری زبان اللہ اللہ کرتی ہے، اسی طرح یہ تمہارا دل جو ہے یہ بھی اللہ اللہ کر سکتا ہے۔ پھر جب مولویوں نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ دل تو گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ کیسے اللہ اللہ کر سکتا ہے، یہ تو درویشوں کا خیال ہے، یہ بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو آپ سرکار گوھر شاہی نے دیکھیں کتنا بڑا مسئلہ اور کتنی آسانی سے حل کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ مولوی یہ کہتے ہیں کہ بھئی دل گوشت کا لوتھڑا اللہ اللہ کیسے کر سکتا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، تو فرمایا کہ بھئی غور کر، جس زبان سے تو کلام کر رہا ہے یہ گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ کیسے کلام کر رہی ہے، یہ کیسے باتیں کر رہی ہے۔ اس زبان کو بلوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ ایسی اندر لطائف رکھے ہیں، کچھ ایسی مخلوقیں رکھی ہیں، سینے میں 5 لطائف رکھے ہیں، جن میں سے ایک لطیفہ اخفا سینے کے درمیان میں موجود ہے۔ اس لطیفہ اخفا کے ذریعے یہ انسان کی زبان کلام کرنے کے قابل بنی۔ اسی طرح وہ دل گوشت کا لوتھڑا تو ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ نے جو لطیفہ رکھا ہے، لطیفہ قلب اس کو کہتے ہیں، باطنی مخلوق فرشتہ نما، وہ ایک بیضہ ناسوتی میں بند ہے، جس طرح مرغی کا انڈا جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک بچہ بند ہے۔ اگر کسی کو اس کی خاصیت کی خبر نہ ہو انڈے کی، تو اگر اس کو کہیں کہ بھئی یہ انڈا دکھا کے کہیں کہ یہ ہوا میں اڑے گا، یہ چو چو کرے گا، تو وہ یہی کہے گا نا کہ بھئی نہ اس کے پر ہیں نہ اس کی زبان ہے، کہاں سے یہ چو چو کرے گا، کہاں سے اڑے گا۔ تو سرکار گوھر شاہی کیا فرماتے ہیں کہ نہیں، اسی طرح جب اس کو زندہ کرنے کے لیے، اس مخلوق کو جگانے کے لیے انڈے کو مرغی کی ضرورت ہے، اور اس بیضہ ناسوتی کو جو کہ 1,40,000 یا 60,000 زنار میں بند ہے، تمہارا لطیفہ قلب بیضہ ناسوتی شیطانی جالوں میں قید ہے، اس کو زندہ کرنے کے لیے مرشد چاہیے۔ جس طرح اس انڈے کے اندر سے، مرغی کے انڈے کے اندر سے بچہ نکالنے کے لیے مرغی چاہیے۔ مرغی کیا کرے گی؟ سرکار نے فرمایا کہ وہ اس کو گرمی دے گی اس کے حساب سے۔ جب وہ بچہ تیار ہو جائے گا تو وہ خود بخود جب نکلے گا تو وہ بغیر کسی کی سکائے کہے گا چوں چوں چوں، کیونکہ اس کی وہ فطرت ہوگی۔ اسی طرح یہ جب فرشتہ نما مخلوق مرشد کی نظر کرم سے آپ کا دل زندہ کرے گی، مرشد کی نظر اس کے اندر، اس میں اللہ پہنچائے گا، اس میں اللہ کی گرمی پہنچائے گا آپ کے قلب کے حساب سے۔ پھر وہ لطیفہ قلب جب بیدار ہوگا تو وہ پہلی دفعہ جب پکارے گا تو وہ کہے گا اللہ اللہ اللہ، کیونکہ وہ اس کی فطرت ہے۔ یہ تعلیم سیدنا گوھر شاہی نے فرمائی۔ سرکار گوھر شاہی کے اس مشن کی زبردست طریقے سے مخالفت جب شروع ہوئی تو وابستہ جو لوگ تھے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کس ذات کے ساتھ وابستہ ہیں۔ وہ تو یہی تھا کہ بھئی ایک شاہ صاحب ہیں، یہ اللہ اللہ دیتے ہیں اور یہ بیماروں کو دم کر کے پانی دیتے ہیں، شفا ہو جاتی ہے، کیونکہ سرکار نے تو اپنے آپ کو ہمیشہ گمنامی میں چھپا کر ہی رکھا، کبھی اپنے آپ کو پیش ہی نہیں کیا کہ میں کون ہوں، کیا ہوں۔ صرف چاہا کہ مخلوق تک، لوگوں کو تک یہ فیض پہنچے۔ آپ نے صرف فیض پر توجہ دی، تو لوگوں کے لیے دم درود بھی کرتے سرکار کہ اسی بہانے لوگ آئیں، چلو ان کے نظر ڈالیں گے، ان کے قلب کو زندہ کریں گے۔ پھر سرکار گوھر شاہی کی محفل میں کیا ہوتا کہ جب تقریباً 8-10 لوگ آ کے بیٹھتے اور ذکر لینے کے لیے ایک سوال ہوتا کہ سرکار یہ لوگ ذکر لینے کے لیے آئے ہیں، تو سرکار ان کو ذکر کی تشریح بیان فرماتے پوری، کہ قلب کیا چیز ہے، جس طرح تیری زبان اللہ اللہ کر سکتی ہے، دل اللہ اللہ کیسے کر سکتا ہے، پھر اس کے لیے اذن ضروری ہے۔ پھر لوگ یہ بھی اعتراض کریں گے کہ یار اللہ اللہ کرنی ہے تو مجھے اذن کی کیا ضرورت ہے، تو سرکار اسی تشریح فرماتے کہ بھئی اذن کی ضرورت اس لیے ہے کہ تو اگر نماز، روزہ، تلاوت، زبان سے جو بھی عمل کرتا ہے، شیطان کو کوئی فکر نہیں ہوتی، تمہاری کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی، بلکہ تم تہجد پڑھتے رہتے ہو اور شیطان ایک کونے میں کھڑا ہنستا رہتا ہے۔ اس سے پوچھا بھئی کیوں ہنس رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بھئی اس کا دل تو میرے ہاتھ میں ہے، چاہے کتنی نمازیں پڑھ لے، کتنے حج کر لے، کتنی تلاوت کر لے، اس کا دل تو میرے ہاتھ میں ہے، جب چاہوں گا موڑ دوں گا
اور تم نے ضرور ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو کئی سال عبادتوں میں ریاضتوں میں لگ گئے اور اچانک دل پلٹ گیا تو شیطانیوں میں لگ گئے، دوبارہ واپس چلے گئے۔ تو سرکار فرماتے ہیں شیطان ہنستا ہے، تو فرمایا کہ اب جب اللہ دل میں بسانے کے راستے کی طرف بندہ جاتا ہے، جس کو قرآن صراط مستقیم کہتی ہے، جس کو اللہ انعام والوں کا راستہ کہتا ہے، وہ دل کی دنیا آباد کرنے والا راستہ ہے، کیونکہ یہ انسان کی مرضی سے اللہ نہیں کر سکتی مخلوق، یہ تب کر سکتی ہے جب اللہ کی رضا اس کے ساتھ ہو، اور اللہ کی رضا ہر کوئی ایسے ہی اللہ کو پکار کے حاصل نہیں کر سکتا، اس کے لیے اللہ نے وسیلہ رکھا ہے۔ پہلے زمانوں میں نبیوں کا وسیلہ اور نبیوں کے بعد ولیوں کا وسیلہ، یعنی مرشد کامل وہ ہستی ہوتا ہے دور میں جس کو اللہ سے تعلق ہوتا ہے، ولی اللہ کا دوست، ولی کا مطلب دوست، اللہ کا مطلب اللہ کا دوست کون ہے؟ جس طرح سرکار مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی کہے میں پرائم منسٹر سے میری بڑی یارانہ ہے، بڑی دوستی ہے، تو سامنے والا کیا کہے گا؟ وہ یہی سمجھے گا کہ بھئی آپ کا اگر دوستانہ ہے، اس کا مطلب ہے آپ کی تو ملاقات اکثر ہوتی رہتی ہوگی ان سے، تو وہ بندہ کہ نہیں ملاقات تو کبھی آج تک نہیں ہوئی، لیکن زبردست دوستی ہے میری، تو پھر بندہ کہے گا یار ملاقات بھی نہیں ہوئی، دوستی ہے، تو اس کا شاید مطلب یہ ہے آپ سے فون پہ بات ہوتی ہوگی، کسی طریقے سے ان کی رابطہ ہوگا، پھر آپ کہو گے نہیں فون پہ بھی آج تک تو بات نہیں ہوئی، تو کیا مطلب ہے کہ جھوٹ بول رہے ہو۔ دوستی وہ ہے کہ تم نے اس کو رب کو دیکھا ہوا ہو۔ تو سرکار گوھر شاہی نے جب یہ فرمایا کہ ولی اللہ اس کو کہتے ہیں جو کم سے کم رب سے ہم کلام ہو، ورنہ وہ دیدار والا ہو، یعنی اس نے اللہ کا دیدار کیا ہوا ہو، ورنہ کم سے کم اس درجے پر تو ہو کہ وہ اللہ سے ہم کلامی پر فائز ہو۔ تو جب ایسی ہستیوں کو اللہ مرشد کامل کے مرتبے پر فائز کرتا ہے تو پھر ان کو یہ طاقت دیتا ہے، اذن دیتا ہے کہ اپنے مخلوق کو سینوں کو اللہ میں لگانے کا اذن دو۔ تو پھر وہ اذن کیا ہوتا ہے؟ سرکار گوھر شاہی فرماتے ہیں اذن کا مطلب یہ ہے کہ تو ویسے تو اللہ کرتا رہے گا، شیطان کو پرواہ نہیں ہے، لیکن جب اس کو خبر ہوگی کہ اس کے پیچھے کامل مرشد کا ہاتھ ہے، اب یہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے، اب مرشد کامل کی نظر سے اس کے قلب میں اللہ اگر داخل ہو گیا تو یہ زندگی بھر کے لیے میرے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ لہٰذا وہ اپنی شیطانی فوج اس کے اوپر لگا دیتا ہے کہ کچھ بھی کرو، تنگ کرو، پریشان کرو، دماغ خراب کرنا ہو کر دو، پاگل کرنا ہو کر دو، لیکن اس کے اندر اللہ نہ جائیے، اللہ میں کامیاب نہ ہو۔ تو وہ شیطانی مخلوقیں ٹوٹ پڑتی ہیں، پھر بندہ کہتا ہے کہ یار کچھ دن اللہ کری تھی، میں پاگل ہو گیا، میرا دماغ خراب ہو گیا، مجھے یہ نقصان ہو گیا۔ تو سرکار کیا فرماتے ہیں، جہاں سے پھر اذن ملتا ہے نا، پھر ان کو اللہ ایک رحمانی فوج عطا کرتا ہے۔ شیطانی فوج تمہیں اللہ سے روکنے کے لیے تمہارے پیچھے لگائی گئی، لیکن وہ رحمانی فوج جو اللہ کی طرف سے اس مرشد کامل کے پاس ہے، وہ رحمانی فوج ان شیطانوں کو بھگانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور تم اپنے اللہ میں کامیاب ہو جاتے ہو۔ یہ تو دعوت ہے سرکار امام مہدی سرکار گوھر شاہی کی۔ اب رہی بات کہ بھئی ان کو ہم امام مہدی کہہ رہے ہیں، 2020 یہ سن چل رہا ہے، اس وقت اگر کوئی پہلی دفعہ یہ گفتگو سنے گا کہ اگر دیکھو یار یہ تو اپنے مرشد کو فوراً امام مہدی کہہ رہے ہیں، امام مہدی کہنا کوئی آسان ہے، وہ یہی سمجھے گا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے پیچھے 30-40 سال پرانی جد و جہد ہے۔ جب ہم نے ابتدا میں سرکار گوھر شاہی کو آیا دیکھا تو کیا ہمیں یہ خبر بھی تھی کسی کو کہ امام مہدی کے پاس ہم بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم تو ان سے الٹا یہی سوال کرتے رہتے تھے کہ ہم سنتے ہیں دور آخر میں یہ ہوگا، امام مہدی بھی آئیں گے، وہ امام مہدی کی ہمیں ارشادات فرماتے کہ ہاں امام مہدی جب آئیں گے تو ایسا ہوگا۔ انہوں نے تو کبھی بھی نہیں کہا امام مہدی، پھر ہم کو کیسے پتا چلا کہ گوھر شاہی امام مہدی ہیں؟ ہم ان کے ساتھ یہ لفظ اتنی آسانی سے کیوں لگا رہے ہیں؟ تو ہم نے ایسے ہی نہیں لگا رہے ہیں۔ اگر ہم ایسے ہی لگا رہے ہوتے، کسی کے کہنے میں آ کر نعرہ لگانے والے ہم لوگ ہوتے، جوش میں آ کر نعرہ لگانے والے ہوتے، تو ہم شروع میں ہی لگا لیتے، 20-25 سال پہلے بھی یہ نعرہ لگا سکتے تھے کہ بھائی امام مہدی ہے ہمارا مرشد۔ اس طرح بے شمار لوگ اپنی عقیدت میں لگا بھی رہے ہیں، اشاروں میں لگا رہے ہیں، پولیس کے ڈر سے، فلانے کے ڈر، کوئی امام انقلاب، کوئی امام فلاں، لیکن نہیں، سرکار گوھر شاہی کی تعلیم کبھی بھی ایسی نہیں ہوئی ہے کہ اپنے ماننے والوں کو کہ جو بھی میں کہہ دوں بس اس کو اندھے عقیدت سے مانو۔ نہیں، سرکار کو ہمیشہ سے اس بات کا اندازہ رہا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا اس کو پرکھو، قرآن کے اوپر پرکھو، احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر پرکھو، اور اپنی زندگی پر بھی پرکھو، کیونکہ ہم صرف باتیں نہیں کر رہے بلکہ ہم فیض عطا کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس صرف باتیں نہیں ہیں، ہمارے پاس پریکٹیکل ہے۔ یہ دل اللہ کر سکتا ہے، یہ بات ہم صرف کہہ نہیں رہے بلکہ یہ رب کے اذن سے ہم عطا کر رہے ہیں۔ اور جب سرکار گوھر شاہی تشریف لائے یورپ کے دورے پر فرسٹ ٹائم، تو یہاں پر ایک علاقے میں ناروے میں کچھ مولویوں نے جو ہے سرکار گوھر شاہی کے خلاف جو ہے شہرت تو سنی ہوئی تھی۔ جب دیکھا کہ سرکار گوھر شاہی کی طرف لوگ جو ہیں بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے حلقے میں لوگ، تو مولویوں کو فکر تھی کہ اب یہ ہمارے شہر میں بھی آئے ہیں تو یہاں پر بھی بے شمار لوگ ان کے ماننے والے نہ بن جائیں۔ تو انہوں نے رابطہ کیا، کانٹیکٹ کیا کہ ابھی ہم ملنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے ان کو لوگوں کو یہی ورغلانے کی کوشش کی کہ بھئی ان کے خلاف فتوے ہیں، ان کی تعلیم صحیح نہیں ہے۔ تو جب مولویوں نے یہ باتیں کیں تو سرکار گوھر شاہی نے ان کو ٹائم دیا کہ ہاں ہم ان سے ملنے کے لیے تیار ہیں۔
تو انہوں نے جو باتیں کی وہ سرکار اپنے اکثر خطبے میں ارشاد بھی فرماتے ہیں کہ ہم جب گئے تو ان لوگوں نے ہم سے سوالات کرنے شروع کر دیے کہ بھئی یہاں کیوں آئے ہو؟ تو کہا کہ بھئی اللہ کے ذکر کو لوگوں کو بتانے کے لیے، لوگوں کو اللہ سے ملانے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، کیا تم یہاں پیری مریدی کرنے آئے ہو؟ یہاں تو بہت سارے لوگ پہلے ہی ہیں۔ تو کہا نہیں، کوئی مقصد نہیں ہے پیری مریدی کا، ہم کسی کو مرید نہیں کرتے۔ اچھا نذرانے کے لیے آئے ہو؟ چلو پیسہ دیں۔ فرمایا کہ نہیں، سرکار گور شاہی نے فرمایا اللہ نے بہت کچھ ہمیں دیا ہے، ہم اپنے خرچے پر آئے، ہمیں کیا ضرورت ہے پیسوں کی، نذرانے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی پھر کس مقصد کے لیے آئے؟ تو فرمایا سرکار گور شاہی نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں۔ تو انہوں نے مذاقت خیز انداز میں پوچھا اچھا وہ اللہ کا حکم ہمیں بھی دکھاؤ۔ تو سرکار مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ کہا کہ وہ اللہ کا حکم ہمیں دکھاؤ تو سرکار فرماتے ہیں ہم نے فوراً کہا کہ بالکل ہم اللہ کا حکم دکھانے کے لیے تیار ہیں، آپ پروگرام رکھیں، اگر 500,000 کا مجمع ہے ہم ان کو ذکر دیں گے، ہم ذکر قلب ان کو عطا کریں گے۔ اگر کسی ایک کا دل بھی اللہ 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 سے گونج اٹھے تو سمجھ جانا کہ یہ بغیر اذن الہی کے ناممکن ہے، یہ اللہ کا حکم ہی ہے نا، تب اس کا قلب جاری ہوا۔ تو یہ تو پیغام گوھر شاہی ہوا۔ پھر سرکار گوھر شاہی کو ابتدا میں کسی نے سمجھا نہیں، مانا نہیں، لیکن فیض ہوتا گیا۔ ادھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری تشریح کر رہی ہے اس بات کی کہ جب امام مہدی آئیں گے لوگ ان کو ابتدا میں پہچانیں گے نہیں، ان کو ایک بزرگ سمجھیں گے، ایک ولی اللہ سمجھیں گے، لیکن جن سینوں کو ان سے فیض ہوگا، جب ان کے اندر نور جاری ہو جائے گا، ان کو نور کے ذریعے ان کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد اندازہ ہوگا کہ ہم جس ہستی کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ امام مہدی ہیں۔ اور وہی بات ہوئی کہ سرکار گوھر شاہی کو ابتدا میں کسی نے امام مہدی نہیں پہچانا، ایک بزرگ ایک ولی سمجھا، لیکن جب سرکار گوھر شاہی کا فیض عام ہوتا گیا اور وہ نشانیاں ظاہر ہوتی گئیں جو احادیث و قرآن میں موجود تھیں امام مہدی کے حوالے سے، یہاں تک کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے پردے ہٹانے شروع کیے اور وہ قرآن کی آیت بھی سامنے آئی، سرکار گوھر شاہی کی تصویر بھی چاند پر سامنے آئی، خانہ کعبہ میں موجود حجر اسود پر شبیہ گوھر شاہی بھی نظر آئی، اللہ کی نشانیوں کے بارے میں جب متعارف ہوئے تو خود بخود پھر یہ ایمان ہو گیا کہ اب جس طرح قرآن و حدیث کو جھٹلانا کفر ہے، اسی طرح سرکار گوھر شاہی کی حق و صداقت کے لیے اللہ کی ان نشانیوں کو جھٹلانا بھی کفر ہے۔ ان نشانیوں کو بیان کرنا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، قرآن کے مطابق جو ہے ہم پر فرض ہو گیا کہ جو نشانی اللہ کی تم پر نعمت آ گئی ہے اب اس کو چھپانا بخیلی ہوگی بلکہ کفر ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ تو آج ہم بلا دریغ جو ہے لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ آج کی گفتگو میں یہیں پر اختتام پذیر کرتا ہوں۔ آئیے اب ہم محفل میں چلتے ہیں، نمائندہ گوھر شاہی سید یونس الگوھر سے گفتگو سماعت فرمائیے۔ گوھر شاہی مرحبا۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.